آج کے دن یہ دعا صرف ایک بار پڑھ لو، ہر قسم درد، تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہو گے۔ جس نے بھی اس کو ایک بار پڑھا ہے وہ اب بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دور حاضر میں کہ جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہے، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ چکی ہے، ہر انسان مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہے، تو ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر قسم کے دکھ، درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید و چند ہو جاتی ہے۔ یہ فانی زندگی اذیتوں اور زحمتوں سے بری ہوئی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرتے رہنے والا پیدا کیا۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت اور جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کرے اور گڑ گڑائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل، اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہر وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھنا، ان آزمائشوں کو رضا بالقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امیدیں رکھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستگی مانگتے رہنا، استغفار کی کثرت کرنا اور جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالتے رہنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے محترم ناظرین کرام آج کی اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین درود ابراہیمی ہے کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتی ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہے، ہر انسان پر مصیبتیں آتی ہے، تکالیف آتی ہے، ان سے نجات چاہتا ہے۔ آپ دشمن سے خلاصی چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ ظالم کی ظلم سے نجات چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن آیت کا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی باری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے، جب آپ پر کوئی ایسی مصیبت آئے کہ اس کو حل کرنے کی آپ کوشش کرتے ہو لیکن اس کو حل نہیں کر سکتے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی مشکلات اور پریشانیوں کے وقت میں پڑھی تھی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس آیت کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے صبح اور شام اس کو ایک بار پڑھنا ہے۔ صبح کو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور شام کو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔
اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ ایک دعا کو پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہ دعا مصیبت اور مشکلات سے نجات کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دل کے سکون اور اطمینان کے لیے دعا بہت مفید ہے۔ دل کی بے چینی اور پریشانی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس دعا میں اللہ کی رحمت طلب کی جاتی ہے، جو کہ ہر مومن کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت سے زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ استغیث کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ اس دعا کے ذریعے اللہ سے براہ راست مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے زندگی میں برکت و فلاح حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو آپ نے صبح اور شام ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، جو ذکر کرنا ہے، وہ بہت ہی اللہ کا لاڈلا ذکر ہے، بہت ہی اللہ کا پسندیدہ ذکر ہے۔ اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ جو انسان وساویس کا بیمار ہو، ہر وقت اس کو وسوسے آتے ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت کا ذکر کثرت سے کرے۔ لا حول ولا قوت کا ذکر کثرت سے کرنا انسان کو وساویس کی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ شیطان جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے وہ ان سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو صبح ہو یا شام ہو، جب بھی آپ کو وقت ملے 100 بار اس کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہو گے۔ جو بھی مشکلات آپ پر آئے گی، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز وہ حل ہو جائے گی۔ آپ ڈپریشن کا مریض ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ العزیز آپ کا ڈپریشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیں، ہمارے مشکلات کو حل فرما دیں۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دیں، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما دیں، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دیں، جن کے گھروں کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو خوشحالیوں میں بدل دیں، ان کے تکالیف والی زندگی کو راحتوں میں بدل دیں، ان کی مشکلات والی زندگیوں کو آسانیوں میں بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔